حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں طواف کعبہ میں مشغول تھا کہ ایک شخص پر نظر پڑی جو غلاف کعبہ سے لپٹ کر ایک ہی دعا کی تکرار کر رہا تھا، یا اللہ پاک مجھے دنیا سے مسلمان ہی رخصت کرنا۔ میں نے اس سے پوچھا، اس کے علاوہ کوئی اور دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اس نے کہا، میرے دو بھائی تھے، بڑا بھائی 40 سال تک مسجد میں بلا معاوضہ، یعنی کوئی پائی پیسہ نہیں، اذان دیتا رہا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے قرآن پاک مانگا، ہم نے اسے دیا تاکہ اس سے برکتیں حاصل کریں، مگر قرآن شریف ہاتھ پہ لے کر وہ کہنے لگا، تم سب گواہ ہو جاؤ، میں قرآن کے تمام اعتقادات اور احکامات سے بیزار ہوں اور نصرانی یعنی کرسچن مذہب اختیار کرتا ہوں۔ پھر وہ مر گیا۔ اس کے بعد دوسرے بھائی نے 30 برس مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دی، مگر اس نے بھی آخری وقت نصرانی یعنی کرسچن ہونے کا اعتراف کیا اور مر گیا۔ لہذا میں اپنے خاتمے کے بارے میں بے حد فکر مند ہوں اور ہر وقت خاتمہ بالخیر یعنی اللہ پاک میرا ایمان پر خاتمہ کرے، مسلمان میں مروں، میں اس کی دعا مانگتا رہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن احمد مؤذن علیہ الرحمٰن نے اس سے پوچھا کہ تمہارے دونوں بھائی آخر ایسا کون سا گناہ کرتے تھے؟ اب اس نے جو بتایا نا وہ ذرا غور سے سنیے۔ اس نے بتایا کہ میرے بھائی غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے تھے اور امردوں یعنی بے ریش لڑکوں جن کی داڑھی نہیں ہوتی، ان لڑکوں کو بری نظر سے شہوت سے دیکھتے تھے۔ اور روز الفائق میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، علمان والحفیظ، غیر عورتوں میں دلچسپی لینا اور اس طرح امردوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا اس وقت یہ بہت بڑا فتنہ اور ایک بڑی تعداد اس میں مبتلا ہے۔ اور ہم نے سنا کہ یہ دو ایسے برے عمل سامنے آئے کہ جو ایمان کی بربادی کا سبب بن گئے۔ اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ جو بات ابھی آپ نے سنی پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں ایک موضوع تھا امردوں یعنی بے ریش لڑکوں میں کو شہوت سے دیکھنا، یعنی جن کی داڑھی نہیں ہوتی، خوبصورت ہوتے ہیں، کشش ہوتی ہے ان کے اندر، جو لڑکے وہ تو 22 سال کے بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی داڑھی نہیں نکلی یا ہلکی ہلکی داڑھی ہوتی ہے، بڑی کشش ہوتی ہے ان میں، تو بری نظر سے گندے خیالات کی وجہ سے ان کے قریب جانا، یہ سمجھے کہ آج ہمارا موضوع ہے، آپ یوں سمجھیے کہ ہمارا موضوع قوم لوط کی تباہ کاریاں ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا کہ اللہ پاک کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ ابلیس بولا، اللہ کو یہ گناہ سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ مرد سے بدفعلی کرے اور عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب مرد سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانی ہیں، اور جب عورت سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانیہ ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار جنگل میں دیکھا کہ ایک مرد پر آگ جل رہی ہے۔ آپ نے پانی لے کر آگ بجھانی چاہی تو آگ نے امرت کی صورت اختیار کر لی۔ اب امرت آپ سمجھ گئے نا، امرت سے کیا مراد ہے، میں وضاحت کر چکا۔
اب بار بار یہ امرت کا لفظ آئے گا تو اب آپ سمجھ جائیں کہ اس سے کون مراد ہے. میں نے وضاحت بھی کر دی اس سے کون مراد ہے. تو اس سے امرت کی صورت اختیار کر لی. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ ان دونوں کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دے تاکہ میں ان سے ان کا گناہ پوچھوں. چنانچہ مرد اور امرت آگ سے باہر آ گئے. مرد کہنے لگا یا روح اللہ میں نے اس امرت سے دوستی کی تھی, افسوس شہوت سے مغلوب ہو کر میں نے شب جمعہ اس سے بدفعلی کی. دوسرے دن بھی منہ کالا کیا. ایک نصیحت کرنے والے نے خدا کا خوف دلایا مگر میں نہ مانا. پھر ہم دونوں مر گئے. اب باری باری آگ بن کر ایک دوسرے کو جلاتے ہیں اور ہمارا یہ عذاب قیامت تک جاری رہے گا. الامان والحفیظ, الامان والحفیظ. کیا اب بھی امردوں سے دوستی ختم نہیں کریں گے؟ اب بھی یہ گندی طبیعت, گندی سوچ, گندا مزاج لے کر بیٹھے رہیں گے؟ اب بھی اپنے نفس پر بھروسہ کرو گے؟ اللہ کی پناہ. دیکھا جاتا ہے کوئی ڈھکی چھپی باتیں بھی نہیں ہیں. کیا مرد کیا عورتیں, عجیب و غریب حال ہے. اور اب تو بہت برا حال ہے, زیادہ برا حال ہے. ہمارے یہاں بھی برا حال ہے اور باہر ملکوں میں تو اس سے برا حال ہے جہاں اس کو لیگلائز کیا جا رہا ہے اور طرح طرح کے رولز اور طرح طرح کے قانون کے ذریعے اس کو قانونی شکل دی جا رہی ہے. اور ہمارے یہاں بھی اللہ پاک کی پناہ عجیب و غریب ماحول ہو چکا ہے. یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ آج بیان کی حساسیت سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا بیان کتنا حساس اور کتنا برننگ ایشو ہے. بہت برا حال ہے. اگر ہم کالج, یونیورسٹی, پکنک, دعوت, اس کے علاوہ بھی کئی اور جگہوں کی بات کریں تو سمجھ نہیں آتی کہ اس تباہی اور اس آفت پر کیسے قابو پایا جا سکے. اب تھوڑی سمجھنے کی کوشش کیجئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ لوتیا کہلائیں گے. قوم لوط کا عمل لوتیا کہلائیں گے. یہ 3 طرح کے ہوں گے. نمبر 1 وہ کہ جو شہوت کے ساتھ صرف امردوں کی صورتیں دیکھیں گے اور باوجود شہوت ان سے بات چیت کریں گے. ان کی شکلیں دیکھیں گے, ان سے بات چیت کریں گے, اس سے لطف اٹھائیں گے. نمبر 2 جو شہوت کے ساتھ ان سے ہاتھ ملائیں گے اور گلے بھی ملیں گے اور اس سے لطف اٹھائیں گے. اور نمبر 3 جو ان کے ساتھ بدفعلی کریں گے, ان سبوں پر اللہ پاک کی لعنت ہے, مگر وہ جو توبہ کر لیں گے تو اللہ پاک توبہ قبول فرما لے گا اور وہ لعنت سے بچے رہیں گے. ان سبوں پر لعنت. یہ 3 کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں لوتیا لوگوں کی. اب آپ اور ہم سارے جو دیکھنے سننے والے ہیں, آپ سب غور کر لیں کہ کون کس کیٹیگری میں جا رہا ہے. ہم کسی کو پن پوائنٹ پر نہیں, ڈائریکٹ نہیں, اشارے سے نہیں کہے کہ یہ ایسا ہے. اگر ہر ایک اپنی قبر و آخرت اور اپنی دنیا اور آخرت کے معاملے پر غور کرے کہ آخر مجھے اس لڑکے سے, اس خوبصورت لڑکے سے, بے رش لڑکے کے ساتھ ملنا, اس کو پکڑنا, اسے بات کرنا, اس کے ساتھ بیٹھنا, اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھانا, اس کے ساتھ آنا, اس کے ساتھ جانا, اس کو تھوڑا سا گلے پکڑنا, تھوڑا ہاتھ پکڑ لینا, تھوڑا چپکا لینا, تھوڑا چمٹا لینا, موٹر سائیکل پر پیچھے بٹھانا, یا میں اس کے پیچھے بیٹھ جاؤں, یا اس سے اکیلے میں ملنا, اس سے اس طرح کی ترکیب, اس سے اس طرح کے تعلقات رکھنا. بھائی اس کا کیا مقصد کیا ہے؟ آپ بولو بڑا بچہ پیار آتا ہے. اتنے بوڑھے بیٹھے ہوئے ان پہ پیار نہیں آتا, اتنے بزرگ بیٹھے ان پہ پیار نہیں آتا. یہ میرا بھائی ہے, کیوں؟ وہ ابا کے برابر نہیں ہے, وہ دادا کے برابر نہیں ہے. بھائی کہہ کر, بچہ کہہ کر اپنی شہوت پوری کر رہے ہو, اپنی گندی خواہشیں پوری کر رہے ہو. یہی یعنی پہلے دیکھنا ہوتا ہے, قریب ہونا ہوتا ہے, پھر پکڑنا ہوتا ہے, پھر تنہائیاں ہوتی ہیں, پھر نہ ہونے والا ہو رہا ہوتا ہے, اور پھر بندہ اس کا عادی بن جاتا ہے, اس کی لت پڑ جاتی ہے, اور بدقسمتی کے ساتھ دونوں کو لت پڑ جاتی ہے. یہ سب کتابوں میں, میں ظاہر پہ پورا تو بیان کر نہیں سکوں گا, ابھی سمجھتے اتنا وقت نہیں ہوتا. جب ہم اس کی پوری اسٹڈی کرتے ہیں, اس کو پورا پڑھتے ہیں,
امیل سنت کا رسالہ قوم لوط کی تباہ کاریاں، اللہ اس کو لے کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو کہتا ہوں بانٹو، ٹکٹ کی طرح بانٹو اس کو۔ اور اس وقت جس قدر یہ مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، مصیبت تو یہ نا کہ جن کو اس کی مطلب ہے، اب کیا میں بولوں زیادہ، سنیے آگے، ارے بولتے ہوئے زبان رکتی ہے، حیا بعض اوقات بولنے نہیں دیتی، وہ الفاظ بندہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول سے اس کو شرم نہیں آتی، پردہ ڈال کر گناہ کر رہا ہوتا ہے، دروازہ بند کر گناہ کا، بے شرم تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے، تیرے ساتھ دو فرشتے کرامن کاتبین تیرا یہ عمل لکھ رہے ہیں، تیرا عمل دیکھ رہے ہیں، تو ہی آنکھ سے کسی کو دیکھ کر دنیا سے اپنی نیت چھپا سکتا ہے، مگر تیرا رب جانتا ہے کہ تو کس نیت سے کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ ایک بزرگ کو بعد انتقال خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور میرے گناہ گنوانے شروع کیے گئے، میں اقرار کرتا گیا اور وہ معاف ہوتے گئے، مگر ایک گناہ پر شرم کے مارے میں چپ ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے چہرے کی کھال اور گوشت سب کچھ جھڑ گیا۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا آخر وہ کون سا گناہ تھا؟ افسوس فرمایا افسوس، ایک بار میں نے ایک امرت یعنی بے رشت لڑکے پر شہوت بھری نظر ڈالی تھی، اب میں اپنے رب کے حضور اس کو پڑھوں کیسے؟ اللہ کو تو پتہ ہے، لکھ لیا جاتا ہے۔ امردوں سے دوستیاں کرنے والے شیطان کے وار سے خبردار، بے شک ابتداء نیت صاف ہی صحیح مگر شیطان کو بہکاتے دیر نہیں لگتی۔ امرد سے دوستی کرنے والے کا کچھ نہیں تو بد نگاہی اور شہوت کے ساتھ بدن ٹکرانے کے گناہ سے بچنا تو نہایت ہی دشوار ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے اگر امرد رضامندی سے یا پیسوں یا نوکری وغیرہ کے لالچ میں بدفعلی کروائے گا تو وہ بھی گناہگار اور جہنم کا حقدار ہے۔ حضرت سید وقی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جو شخص قوم لوط کا سے عمل یعنی بدفعلی کرتا ہوگا اور بغیر توبہ مرے گا تو تدفین کے بعد یعنی جب اس کو دفن کیا جائے گا اس کے بعد قوم لوط کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ ہوگا یعنی قوم لوط کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی کتنی سخت وعید ہے۔ اب بھی امردوں سے اور بے رشت لڑکوں سے دوستیاں کریں گے، بے رشت اور اس طرح امرد جو لڑکے ہوتے ہیں اگر وہ بھی مجھے سنے میں ان کو سمجھاتا ہوں، آپ کا بے رشت امرد ہونا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، مگر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنی عمر سے بڑے لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کریں؟ یا ان کو آپ کو چھونا، ان کا آپ کے قریب آنا، آپ کو چومنا، پیار کے نام پر آپ پر اور کچھ کرنا، کیا یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا؟ آپ کو کیا ضرورت ہے قریب جانے کی؟ میں ایک بات بتاتا چلوں، اللہ پاک میرے امیل سنت کو سلامت رکھے، ان کی پرہیزگاری ان کا تقوی دیکھیے۔ یہ میرا اپنا واقعہ ہے، یعنی میرے گھر کا واقعہ ہے کہ میرے دو بیٹے بغداد اور حامد، اب تو ان کے بچے ہو گئے، جب یہ چھوٹے تھے اتنے بڑے نہیں تھے تو امیل سنت کا جب گھر آنا ہوتا تھا تو ہم دسترخوان جب میں بچھاتا تھا تو ہم جب کھانا کھاتے تھے اللہ پاک کی قسم میرے دونوں بیٹے باپا کے پیچھے بیٹھتے تھے، امیر سنت ان کو اپنے سامنے نہیں بٹھاتے تھے کہ ان دونوں کو پیچھے بٹھاؤ۔ ایک عرصے تک امیر سنت ان دونوں کو ہاتھ نہیں چومنے دیتے تھے، کہا نہیں قریب مت آنے دو، اور یہ دونوں کو بھی پتا تھا کہ ہمارے پیر صاحب کا یہ تقوی پرہیزگاری ہے، یعنی یہ میں نے تو امیر سنت کے بارے میں بہت کچھ اس معاملے میں احتیاطی باتیں پڑھی اور سنی ہو، مجھے پتا ہے کہ امیر سنت اس حوالے سے کتنے محتاط، جیسے امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں امام محمد پہنچے تھے، انتہائی خوبصورت، آپ نے کہا کہ یہ تو آپ نے کہا بیٹا حفظ کر کر آؤ، کیا کہا؟ حفظ کر کر آؤ، اب حفظ کر کر آئیں گے تھوڑے بڑے ہو جائیں گے، 7 دن کے بعد واپس آ گئے، تو امام اعظم نے فرمایا بیٹا میں نے کہا تھا نا حفظ کر، کیا کہا میں حفظ کر کر آ گیا؟ آپ کی ذہانت دے کہ امام محمد علیہ رحمہ نے 7 دنوں میں قرآن کریم حفظ کر لیا، امام اعظم علیہ رحمہ نے ان کے بال صاف کروائے اور پلر کے پیچھے بٹھاتے تھے
سامنے نہیں بیٹھے. امام اعظم امام ابو حنیفہ جیسا ولی، متقی پرہیزگار ہمارا امام، مگر تقوی اور پرہیز کا عالم دیکھیے. تو میں ان نوجوان بچوں سے، ان لڑکوں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، چاہے آپ جنرل ہیں، مدرسے میں ہیں، اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، آفس میں ہیں، محلے میں ہیں، کہیں بھی ہیں آپ کو ضرورت کیا ہے بڑے لڑکوں سے بات کرنے کی؟ خود اپنے ہی ہم عمر بچوں کے ساتھ بھی کس قسم کی شرارتیں ہو رہی ہیں. ایسی ویڈیوز، ایسے امیجز، ایسی ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ انسان شہوت کے مارے باولا ہو جاتا ہے اور پھر وہ کرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے، دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی. وہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم میں امرد حسین یعنی خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا، یہاں تک کہ گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا. اور اس کو ایسا چسکا لگا، ان کو ایسا چسکا لگا کہ اس برے کام کے عادی ہو گئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے. میں نے پچھلے دنوں سورہ مومنون کی آیتیں بیان کی تھی، میں نے اس میں کہا تھا کہ میرے پاس ایک موضوع میں آپ کے پاس لاؤں گا، یاد ہے؟ او ما ملکت ایمانہم پر جب میں آیا کہ بیویاں اور وہ باندیاں جو ان کے ہاتھوں کی ملک ہیں، یاد ہے؟ اور میں نے کہا تھا کہ ایک موضوع میں آپ کے پاس لاؤں گا کہ اسلام نے یہ دو طریقے رکھے. اگر کوئی شہوت، اپنی خواہش پوری کرنا ہے، انسان ہے، افزائش نسل ہے، اولاد کا پیدا ہونا ہے، مرد کے ساتھ ایک خواہش رکھی ہے، عورت کے ساتھ ایک خواہش رکھی ہے، مگر ان دونوں کی ایک باؤنڈری رکھی ہے کہ اگر کوئی اس طرح اپنی خواہش پوری کرنی ہے، وہ نکاح کرتا ہے. کیا نکاح کرتا ہے؟ بیوی ہوگی اس کی، بیوی سے وہ مطلب شادی کرے گا اور شادی کر وہ اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے گا. اور نکاح کی بہترین نیت اولاد کا حصول ہے. آقا فرماتے قیامت کے دن میں امت کی کثرت پر فخر کروں گا. اولاد کا حصول ہے. اور اگر تمہیں شادی کی طاقت نہیں، حدیث میں آتا ہے، تو روزے رکھو کہ روزہ شہوت کو کاٹتا ہے. تو میں نے یہ اس وقت پوری ڈیٹیل میں جا کے بیان نہیں کیا، تو میں کہا میں آپ کے لیے موضوع لے کر آؤں گا، میرا یہ موضوع تھا، کیونکہ یہ بہت بڑھ گیا ہے اور ویسٹرن کلچر میں لیگلائز کیا جا رہا ہے. بلکہ کچھ ایسی بھی پرابلمس ہیں کہ اس کے خلاف بولنا بھی پرابلم ہو گیا ہے. تصور کریں گے آپ، قانونی جرم بنا دیا گیا ہے. لیکن مسلمانوں کو تو حیات سکھائی جائے گی نا. ان کو تو آپ کو آدھے ننگے ہو کر گھومیں گے تو مسلمان تھوڑی ان کی پیروی کرے گا معاذ اللہ. جب قوم لوط کی سرکشی اور خصلت بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی، یعنی اتنے حد سے بڑھ گئے، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے لگے، مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنے لگے. تو میں نے یہی کہا کہ سورہ مومنون کے اندر لکھا ہے نا واضح طور پر کہ اگر ان کے علاوہ کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. اگر کوئی ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرے گا وہ بھی بربادی کی طرف جا رہا ہے، وہ بھی حرام ہے. اس کی دنیا کے، آخرت کے، فزیکلی، اسپریچولی ہر طرح سے نقصان ہے. میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ رہے ہوگے. یا کہیں اور جا کر منہ کالا کرتا ہے، مرد کے ساتھ کرتا ہے یا اجنبی عورتوں کے ساتھ کرتا ہے، سب حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. اور گناہ الگ، بیماریاں الگ. ایڈس پھٹتا اس سے، نہ جانے کیسی کیسی گندی غلیظ قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں. اور خود اپنے ہاتھوں اپنی جوانی برباد کر دینے والے پھر بعد میں کسی قابل بھی نہیں رہتے. ماں باپ پیچھے پڑ جاتے شادی کے لیے، اس کو پتا ہوتا ہے میں شادی کے لائق نہ رہا، مگر بولے کس منہ سے؟ اپنے ہاتھوں ہی اپنی جوانی برباد کر چکا. برداشت کرو، صبر کرو، ایسی صحبتوں سے بچو، غذائیں شادی کرو، خدا کا خوف کرو، روزے رکھو، وقت پر شادی کر لو. اور جو قوم لوط والے افعال میں پڑ جائے گا خدا نخواستہ، تو سنیں یہ قوم لوط کے ساتھ کیا حال ہوا.
جب قوم لوط کی سرکشی اور خصلت بد فعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ پاک کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ امرد حسین یعنی خوبصورت لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال اور قوم کی بدکاری کی خصلت کے خیال سے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نہایت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بد فعلوں نے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے مکان عالی شان کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بد فعلی کے برے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا مگر وہ اپنے بد ارادے سے باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو فکر ہونے لگی۔ آپ کو رنجیدہ ہوتا دیکھ کر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا، یا نبی اللہ آپ غمگین نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ پاک کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیے، خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پر اس زور سے پتھروں کا می برسا کہ قوم لوط کی لاشوں کے بھی پرخچے اڑ گئے۔ اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وعیلہ تھا، جو کہ در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے منہ سے نکلا، ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک تاجر اس وقت کاروباری طور پر مکہ المکرمہ آیا ہوا تھا، اس کے نام کا پتھر وہیں پہنچ گیا، مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک لیا کہ یہ اللہ پاک کا حرم ہے۔ چنانچہ وہ پتھر 40 دن تک حرم کے باہر زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتا رہا۔ جو ہی وہ تاجر فارغ ہو کر مکہ مکرمہ سے نکل کر حرم سے باہر ہوا، وہ پتھر اس پر گرا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معاملہ بڑا نازک ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی دوستی، کوئی ایسی اس طرح کی سنگت صحبت رکھی ہوئی ہے، ایک تو اس کو ختم کر دیں، قریب بھی نہ بیٹھیں۔ بعض اوقات بندہ دیکھتا ہے قریب، اچھا نہیں خیال ہوتا، بیٹھا ہی قریب ہے، بیٹھا ہی اس کے ساتھ ہے، پتہ بھی نہیں کون ہے، اچانک نظر پڑ گئی، پاؤں رہ گیا، اللہ نہ کرے کہیں ہاتھ لگ گیا، دماغ گم گیا، اب اس کے پیچھے پڑ گیا۔ اب کیا کرتے ہیں؟ پھر ایسوں کو بلائیں گے، اس کو اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلائیں گے، اس کو تھوڑے تحفے دیں گے، تحفے طائف دیں گے۔ یہ تحفے طائف، جو اس طرح تحفے طائف دے رہے ہیں مراد سب رشوت ہے، حرام ہے۔ اور اس طرح بدقسمتی کے ساتھ بعض امرد تحفے تحائف لے کر دوستیاں کر کر ان گندے کاموں میں پڑ بھی جاتے ہیں۔ یہ گھمائے گا، پھرائے گا، کھلائے گا، پلائے گا، اور دونوں حرام کاموں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اپنے آس پاس تو دیکھو، آپ بیٹھ کس کے ساتھ رہے ہو، آپ کھانا کس کے ساتھ کھا رہے ہو، آپ کے محلے میں دوستیاں کس کے ساتھ ہیں، کیوں آنا جانا رکھتے ہیں اسے، اس کو دیکھ کر کیوں آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اس کے قریب جاؤں۔ جی ہاں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو خواہش ہوتی ہے نا، یہ ہوتی ہے، ہمیں کیسے پتا چلے؟ اس کو دیکھنے کا بار بار دل کرے گا، اس کو بار بار دیکھنے کا دل کرے گا، اس کو چھونے کا دل کرے گا، اس کے ساتھ بیٹھنے کا دل کرے، کیوں؟ اس کو چومنے کا دل کرے گا۔ یہ چور ہیں اندر کے، ڈھونڈے گی اس کو، کہاں چلا گیا یار، کہاں آؤ نا، ادھر بیٹھو، ادھر بھائی جگہ دینا اس کو۔ کیوں؟ اتنے بوڑھے بوڑھے چاچا آپ کو نظر نہیں آ رہے؟
बेचारे चल, इसको बेचारे अकेला है ना, छोटा बच्चा, उसको मैं वजू खाने तक लेके जा रहा हूं। ये मेरा बाबा बेचारा 70 साल का चल नहीं सकता, इसका हाथ पकड़ के ले जाना वजू खाने, बस सवाब मिलेगा। और ये बड़े बूढ़ों को भी मैं समझाऊं कि ऐसा ना हो कि हाथ पकड़ने में आपको भी दिमाग खराब हो जावे। ये शैतान है, किसके साथ दिमाग खराब कर दे। बड़े बड़े इबादत गुजारों को शहवत के जाल और शहवत के वार के जरिए शैतान ने बर्बाद कर दिया। क्या अजनबी औरतें, यानी अजनबी औरतों से ज्यादा खतरनाक अमरत है। 70 शैतान एक कौल के मुताबिक इसके साथ होते हैं, एक कौल के 17 शैतान इसके साथ होते हैं। इसके साथ गुनाह करना औरत के मुकाबले में आसान हो जाता है, पता नहीं चलता ना। यानी अच्छा, इस पे खुशी से अल्लाह पाक रहम करे, ये जो दाढ़ी वाले, टोपी वाले, इमाम वाले, थोड़ा मजहबी नजर आने वाले थे, इनको भी सोचना चाहिए। अब दाढ़ी किसी घर लड़की को देखेंगे तो मौलाना क्या लड़की को ताड़ रहा है, फौरन समझ जाएंगे ना यार ये तो लड़की नहीं हो सकता। अब ये शैतान पता ही है यहां तो नहीं फंसेगा, ये यहां नहीं फंसेगा, ये शराब भी नहीं पिएगा, ये जुआ भी नहीं खेलेगा। शैतान बाद औकात मजहबी लोगों को उस जगह पर लाकर मारता है जहां पर उसका गुमान भी नहीं जाता। शैतान ऐसा मक्का, पता है ये चीजें नहीं करेगा, लोग थू थू करेंगे इसके ऊपर। अब शैतान उसे गीबत कराएगा। हमारे बदकिस्मती गीबत को कौन बुरा बोलता है? शैतान उससे चुगली करवा देगा, शैतान उसे ऐसे काम करवा देगा, हराम ही करवाएगा। उसको कानों कान पता नहीं चलता कि मुझसे शैतान हराम काम करवा रहा है। उससे रियाकारी करवा लेगा, उससे हसद करवा लेगा, उसको खूबसूरत लड़कों के करीब कर देगा। इसको मैं दावत इस्लामी के करीब ला रहा हूं, इसको दीन के करीब ला रहा हूं, इसको मैं महफिल नात पे लेके जा रहा हूं। अपने सगे भाई को ले जाना, अपने बूढ़े बाप को ले जाओ, मस्जिद के इमाम साहब को ले जाओ, मस्जिद के खादिम और मुअज्जिन को ले जाओ, अल्लाह के ये सारे बड़ों को ले जाओ। आपको नात खाने में ले जाने के लिए ये बच्चा ही नजर आया, अकेला डरेगा ना, इसको छोड़ने जा रहा हूं, अकेला डरेगा, इससे काफिले में जा रहा हूं, बच्चा ही नजर आया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। किसको बेवकूफ बना रहे हो? खुद को। मान जाइए, शैतान के इस मकरो फरेब से दूर रहना है हमें। एक शख्स को इंतकाल के बाद ख्वाब में देखा गया कि इनका आधा चेहरा काला है, आधा चेहरा सियाह है। वजह पूछने पर बताया कि जन्नत में जाते हुए जहन्नम पर से जो ही गुजरा एक खौफनाक सांप बरामद हुआ और उसने मेरे चेहरे पर एक जोरदार ज़र्ब लगाते हुए कहा, तूने फुला दिन एक अमरत को शहवत के साथ देखा था, ये उस बद निगाही की सजा है, अगर तू ज्यादा देखता तो मैं ज्यादा सजा देता। अल्लाह की पनाह। एक शख्स का चेहरा काला हो गया सुबह उठे तो, इसी तरह का उसका वो था, हो गया था, नजर डाल दी किसी के ऊपर, चेहरा काला हो गया। 3 दिन तक चेहरा धोता रहा, सफेद नहीं हुआ, साफ नहीं हुआ। तीसरे दिन चेहरा सफेद, तीसरे दिन चेहरा साफ हो गया। जब चेहरा साफ हुआ तो अपने पीर और मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ। पीर साहब ने दूर से देखकर कहा, आइंदा मत करना, 3 दिन हो गए मैं रब से तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहा हूं। पीर साहब ने उसको बचा लिया। इसलिए कहते हैं अच्छा नेक बर्त कलंदर को पीर बना लो, ये दुनिया में भी बचाएगा, इंशाअल्लाह आखिरत में भी बचाएगा। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत करे। स्पेशली जो इस तरह की गैदरिंग्स होती है ना, उससे अपने आप को बचाइए। एक तो मजहबी लोग हैं, अभी फिर भी इनके अंदर आ जाएगी प्रोटेक्शन की 100 चीजें, मगर जो बिल्कुल दीन से दूर हैं, जो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, स्कूल के जो स्टूडेंट्स यहां बैठे हुए हैं मेरे साथ, आप भी गौर कीजिए, बड़ा बुरा माहौल है। कैंटीन का माहौल बहुत बुरा है। यानी मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सारे माहौल देखकर निकला हूं, बड़े बुरे माहौल हैं। मैं तो बात उस वक्त की कर रहा हूं जब हम दावत इस्लामी में नहीं था। मेरी दावत इस्लामी में तो मैं 21 साल का था, तो मैं सोचता हूं उस वक्त ये हाल था कि बेहाल था। आज क्या हाल हो रहा होगा? उस वक्त तो कई चीजें बुरी समझी जाती थी, आज तो उन बुरी चीजों को भी अच्छा समझा जा रहा है। अल्लाह की पनाह। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम या तो अपनी निगाहें नीचे रखोगे
اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو گے یا پھر اللہ تمہاری شکلیں بگاڑ دے گا؟ اس کے لیے بہترین حل ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے بندہ، دیکھے ہی نہ، نگاہیں نیچی رکھے، نگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہاں وہ آوار نگاہیں بھی آوارہ ہوتی ہیں، آوارگی کرتی ہیں، گھوم ادھر سے ادھر گھوم ہی رہی ہوتی ہے، بھائی کیا دیکھ رہا ہے یار۔ عورتوں اور مردوں وغیرہ سے بد نگاہی کرنے والوں خبردار۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب، جو آپ کتاب چھپی ہے 54 پیج پر، جس کا نام ہے نصیحتوں کے مدنی پھول، یہ 54 پیجز کی ہے، اس کے پیج نمبر 44 پر اللہ پاک فرماتا ہے ابن آدم میری حرام کردہ چیزوں کی طرف مت دیکھ، میری حرام کردہ چیزوں کی طرف مت دیکھ، قبر میں کیڑے سب سے پہلے تیری آنکھیں کھائیں گے۔ یاد رکھ، حرام پر نظر اور اس کی محبت پر تیرا محاسبہ یعنی پوچھ گچھ کیا جائے گا، اور کل بروز قیامت میرے حضور کھڑے ہونے کو یاد رکھ، کیونکہ میں لمحہ بھر کے لیے بھی تیرے رازوں سے غافل نہیں ہوتا، بے شک میں دلوں کی بات جانتا ہوں۔ اب میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں، اس طرح کی جو دعوتیں ہیں، اس طرح کی سنگتیں ہیں، کو ایجوکیشن ہے، اس طرح کو ٹیوشنز ہوتے ہیں، آپس میں ملنا جلنا رہتا ہے، کمپنیز ہیں، بڑی بڑی کمپنیز کے اندر اس طرح عورتوں کے ساتھ بے تکلفیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور بالکل دوستیاں۔ مطلب اب تو مصیبت یہ ہے کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ بالکل کوئی پرابلم ہی نہیں۔ عجیب ہے یار، تیری کوئی لڑکی دوست نہیں ہے؟ کیا بولتا ہے؟ تیری لڑکی کوئی دوست نہیں ہے؟ یعنی لڑکی دوست نہ ہونا عیب ہو گیا، بولنا ہے کچھ، یعنی بے شرمی کہ یہ انتہا نہیں تو کیا ہے۔ اچھا لڑکی تیرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے؟ کیا بولتے؟ تیرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے؟ لڑکا دوست تو ہوتا ہے نا۔ یعنی اب لڑکا اور لڑکی کی دوستی جو ہے نا وہ کو میٹر نہیں کرتی، بلکہ یہ کلچر کا بدقسمتی کا حصہ بن گیا ہے، اور ویسٹرن میں امپوز کیا جا رہا ہے، یعنی کہ پابند کیا جا رہا ہے کہ آپ کے فرینڈ سرکل میں ایک لڑکی ہوگی، آپ ڈیفرنس نہیں کر سکتے عورتوں کا مردوں کا۔ میرا ایک ملک میں بیان تھا، ویسٹرن کنٹری کی بات کر رہا ہوں، یونیورسٹی بیان، بڑی یونیورسٹی میں بیان تھا، تو میں نے کہا کہ یار وہ تو اس میں تو عورتیں ہوں گی، تو کہا عورتیں تو ہوں گی، ہم یوں بٹھا دیں گے یوں۔ میں نے کہا یار میں تو نہیں آؤں گا لڑکیوں کے اندر، تو کہا ہم تو یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ یونیورسٹی میں کہیں گے ہم کہ فیمیل آر ناٹ الاؤڈ، تو مجھے کہنے لگے پھر آپ کے خلاف تو یہاں کے سارے نیوز چینل نکل پڑیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ تو میں نے کہا پھر بولے یہ تو نہیں ہو سکتا، تو میں نے کہا وہ بھی نہیں ہو سکتا، ہم تو نہیں کریں گے یہ، میں ان بے پردہ اور ان عورتوں کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ تو پھر کیا ہوا، مسجد میں کیا ہم نے تعداد کم ہو گئی، لیکن ٹھیک ہے اب کیا کر سکتے ہیں۔ آپ ایک اجنبی بے پردہ عورت کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک خوبصورت اور امرد لڑکے کے ساتھ آپ کی دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ڈر نہیں لگے گا بندے کو؟ یار سلپ ہو گیا تو بہک گیا تو پھر کیا کروں گا میں؟ بندی ڈرے، ایسا نہ ہو کہ بندہ ایسی لت میں پڑ جائے کہ پھر نکلنا مشکل ہو جائے، خدا نہ کہتا ایمان کی بربادی کا سبب نہ بن جائے، اور عجیب و غریب قسم کی بیماریاں نہ لگ جائیں، اور پھر شرمندہ ہوتا پھرے گا اور پھر ڈرتا پھرے گا کہ ہائے افسوس، میں مان لیتا اس دن دعوت اسلامی کے مبلغ نے اتنا زور دے دے کر سمجھایا تھا، مگر میں پھر بہانے بنا کر اسے دوستی کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ بیان سننے کے بعد آپ کو اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی لڑکے کو اس طرح مت کرنے کی، کیوں آپ کو پن پوائنٹ پہ نہ، آپ کسی کو یہ نہ کریں، کیا پتا اس کا بھائی ہو۔ مگر میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، یہ تو میں منع کر رہا ہوں اس طرح بھائیوں کو کہ آپ ایسی کوئی چیز نہ کریں کسی کو، آپ کو بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اسلامی بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ ایسا کوئی عمل بھی نہ کرے نا جس کی وجہ سے کوئی آپ کے بارے میں بدگمانی کرے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک بار شیطان نے کہا دنیا کے مال کی محبت سے تو بچنے میں آپ جیسے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر میرے پاس امرت کی کشش کا جال ایسا ہے کہ اس میں بڑے بڑے پرہیزگاروں کو پھنسا لیتا ہوں۔ یار اسلامی بھائیوں، امرت یعنی بے رشت لڑکا مرد کے لیے عموماً پرکشش ہوتا ہے، اس میں بذات خود امرت بے قصور ہے،
اور اس حوالے سے اس کی دل آزاری گناہ ہے، بس مرد کو چاہیے کہ وہ اس سے محتاط رہے۔ بزرگان دین نے عمرت سے دور رہنے کی سخت تاکید کی ہے، چنانچہ صالحین نے عمردوں یعنی بے ریش لڑکوں کو بلا شہوت بھی دیکھنے سے خلط ملط یعنی گڈ موڈ ہونے اور شہوت نہ آتی ہو تب بھی ان کے ساتھ بیٹھنے سے بچنے کے متعلق مبالغہ کیا، یعنی بچنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ لڑکا دیکھ کر اس کو چپٹا لینا، بوسہ لینے کو جی چانا، یہ شہوت کی علامتیں ہیں۔ اب بہت چھوٹے بچے کو بغیر شہوت کے بوسہ لینے میں حرج نہیں۔ اس کے لیے پیارے اسلام بھائیو، بہترین تو وہ جو میں نے کچھ دیر پہلے بیان کیا کہ ان سے بس ڈسٹینس نہیں، اور ایک خاص اللہ پاک سے دعا کر اللہ پاک ہمیں حیا عطا فرما دے۔ جتنی حیا زیادہ ہوگی نا اتنی پرہیز کرنا نصیب ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں حیا عطا کرے، اور حیا ایسی چیز ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے حیا ایمان سے ہے، تو جس میں حیا ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ اس سے بچنے کی زیادہ کوشش کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بری فعل برے آفت سے اللہ پاک ہماری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حفاظت فرمائے۔ اس کے انتظامات کرنا بھی اللہ، جیسے میں نے کئی باتیں بیان کر دی ہیں، اب اس کو سیریس لینا یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ سیریس نہیں لیتے ہیں، کئی برائیاں پتہ ہوتی ہیں برائیاں ہیں، ہمارے اندر ہم برائیوں مبتلا ہوتے ہیں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے اور مجھ میں یہ برائی ہے، وہ اپنی بات برائیوں سے بیزار بھی ہوتے ہیں، مگر اس برائیوں کو چھوڑ نہیں پا رہے ہوتے، سیریس نہیں لیتے، صحبت نہیں بدلتے، پرہیزگاروں کی متقین کی صحبت اختیار نہیں کرتے، اور پھر اسی تباہی میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ان گناہوں سے اور دیگر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بھی جہاں بھی ہوں کیپ ڈسٹینس، لکھا ہوا فاصلہ رکھیے، بس دور رہیے۔ اللہ آپ کے میرے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔